ایران امریکہ مذاکرات کی طرف اگر ہم آئیں تو بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق تو ہو گیا ہے، مگر یورینیم افسودگی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. Can we really say the risk of war has reduced? جی میرے اپنی ذاتی رائے میں جی رسک آف وار ڈیفینیٹلی کم ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں ایران نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. ایران نے ان کی خواہشات تو امریکہ یا اسرائیل کی بے شمار ہیں، وہ تو سر فہرست اس میں جو ہے 3 مطالبات یا 3 خواہشیں ہیں کہ ایران کو بالکل ڈی نیوکلرائز کر دیا جائے اور ان کے پاس کوئی ایسی کیپیبلٹی بھی نہ بچے کہ وہ آئندہ ایک طویل مدت تک وہ نیوکلیئر آپشنز کے بارے میں سوچیں گی. دوسری ان کی ہی ہے کہ جی سو کالڈ اگر ان کی کوئی پراکسیز ہیں جو کسی طرح بھی تھریٹن کرتی ہیں اسرائیل کو تو وہ ختم ہو جائیں، اس کی سپورٹ ختم ہو جائے. اور تیسری رجیم چینج. لیکن ایران نے بڑے کیٹیگوریکلی ایران نے اپنے جو ریڈ لائنز کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے سپریم لیڈر کی بھی یہ رولنگ ہے کہ جی ہم یہ جو تباہی کے ویپنز ہیں، نیوکلیئر ویپن، ہم شرعی طور پہ اس کی مذمت کرتے ہیں، تو اس کو ہم نہیں بنائیں گے. تو ایران نے کہا کہ جی ہم افزودگی اس لیول تک تو کر سکتے ہیں یا کریں گے جو کہ ایک سویلین جیسے پاور جنریشن ہے، انرجی کی ضروریات ہے یا کچھ اور مقاصد، لیکن ہم ملٹری گریڈ کا انریچمنٹ اس کو نہیں کریں گے، یا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ بم بنانے کی جو ایک لمٹس ہیں انریچمنٹ کی، ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو یہ تو انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھا دی. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ان کو یہ مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کے مطالبے پر کہ جی وہ اپنے جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کی رینجز اس قدر کم کر لیں کہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکیں، تو ایران وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایران کی سروائیول ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر امریکہ ایران پر مکمل افسودگی بند کرنے پر زور دیتا رہا تو کیا ایران کے پاس اسٹریٹجک پیشنس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہے؟ دیکھیے ایران افزودگی والی جو چیز ہے اس پہ تو کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن ایران کبھی بھی اپنے میزائل اور ڈرونز کے جو ان کی صلاحیت ہے اس کے بارے میں وہ کسی قسم کے نہ تو وہ کوئی مذاکرات کریں گے اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں کوئی سینکشن جو ہیں وہ قبول کریں گے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی پرپورشن ہے ایران کی سروائیول پہ. وہ ان کی ایک ریاست کی صورت میں ان کی سروائیول ایٹ اسٹیک ہو جائے گی. اور انہوں نے اپنی صلاحیت کا جب مظاہرہ کیا تو آپ دیکھیے 14 دن تک جو ہے نا نیتن یاہو اپنے گھر میں نہیں سو سکے تھے، وہ بنکرز میں رہنے پہ مجبور ہو گئے تھے. آئرن ڈوم، آئرن شیلڈ، ڈیوڈ سلنگ، وہ ان کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ان کی جو متس تھی وہ ایران نے بریک کی. تو ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جو کہ اس خطے میں ایک ساورن ریاست کی طرح اس کا حق ہے کہ وہ باوقار طریقے سے رہے. ان کے معاشی مسائل ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک کمپلائنٹ اسٹیٹ بن جائے. ایران کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور ایرانی جو ہے وہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. وہ انہوں نے ہمیشہ یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ ایک یکجان قوم ہے، اور جب بیرونی کوئی جنگ ہوتی ہے یا خطرات ہوتے ہیں جنگ کے تو وہ پوری قوم اپنی سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر وہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اسرائیل تو یہ واقعی مطالبہ کر ہی رہا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے. سر کیا یہ مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے تو نیتن یاہو اور ٹرمپ کی آگے ملاقات بھی ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ ول ٹرمپ بی ایبل ٹو کنونس نیتن یاہو ٹو اوائڈ ملٹری اسکلیشن؟ دیکھیے میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بالکل ان کو جو ہے نا بتانا چاہیے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت وہ جس مشکل میں اسرائیل جو ہے پھنسا ہوا ہے اور اس میں بیک وقت جو ایک مسئلہ آلریڈی چل رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے، غزہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر ایک پریشر ہے، اور امریکن ایجنڈا پہ یہ بظاہر یہ چیز ہے کہ وہ بورڈ آف پیس کے ذریعے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اپنے آپ کو یہ پورٹرے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نوبل پیس پرائز کے حقدار ہیں، تو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سچویشن سے نکلنے کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے.
لیکن ہم دیکھ یہ بھی رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک طرف سے تو مذاکرات کو بڑا پازیٹیو بتا رہے ہیں اور دوسری طرف پھر ادر آپشنز آن دا ٹیبل جیسی باتیں کر کے ایک کلاسک پریشر ڈپلومیسی بھی قائم کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں ان کا ایک طریقہ کار ہے نا, وہ کیونکہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے تو وہ ہمیشہ وہ جو ہے نا وہ اپنی آپشنز اوپن رکھتے ہیں, اور ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ریٹرک کی ہوتی ہیں, وہ ان کو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کی فیس ویلیو پہ نہیں لیتے, اور وہ ان بٹوین دی لائنز جو ہے نا ان کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ ایران کو کوئرس کرنے کی کوشش ہے تاکہ ایران جو ہے وہ مزید کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے. میرے خیال میں براہ راست جنگ کا کوئی خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس جنگ سے وہ حاصل نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف امریکی وزیر خزانہ کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک کنفیشن سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں جو ہے ڈالر بحران دانستہ پیدا کیا گیا ہے. کیا یہ کنفرم کرتا ہے اکنامک وارفیئر کو ہم ایز اے پرائمری ٹول استعمال کر رہے ہیں ایک ماڈرن کانفلکٹس میں؟ جی بالکل. آج کل کے جو کانفلکٹس ہیں اس میں دیکھیے جنگیں ہو کیوں رہی ہیں, جنگوں کے پیچھے جو کیٹلسٹ ہے یا کی ڈرائیورز جو ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی اکنامک انٹرسٹ ملکوں کے. وہ جو ہیجمونک ملک ہوتے ہیں ان کو انرجی کے ریسورسز پہلے چاہیے ہوتے تھے, تو 70 کی دہائی سے آنورڈ جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ تیل کے لیے جو کہ فاسل فیول ہی اس وقت مین انرجی کا سورس تھا, اب جو ہے وہ ریئر منرل یا ریئر ارتھ کے لیے جو ہے ان کے ریسورسز کے لیے جنگیں ہوتی ہیں. تو اکنامک کوئرژن جو ہے یا اکنامک جو وارفیئر ہے وہ بالکل ایک ایکسٹینشن ہے وار کی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. اور سر ایران میں جو ہونے والی ہر بات کا پاکستان پر براہ راست اثر پڑتا ہے. تقریباً 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے اور اس وقت بلوچستان میں آپریشن بھی جاری ہے. پاکستان ایران کے معاملے میں سیکیورٹی اور سفارتی محاذ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا اس سلسلے میں الحمدللہ بڑا ایک پرنسپل سٹانس ہے. پاکستان نے ہمیشہ ہر کانفلکٹ میں جہاں پہ کوئی مسلمان ملک انوالو ہو اس میں پاکستان نے ہمیشہ اس مسلمان برادر ملک کا ساتھ دیا ہے. آپ نے ریسنٹ جو پچھلے سال ایران کا کانفلکٹ ہوا اس میں پاکستان فرنٹ لائنز پہ جو ہے ان کے ساتھ سفارتی اور سیاسی محاذ پہ کھڑا رہا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کا تشکر کے جو نعرے بلند ہوئے, کیونکہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ ریجنل بلکہ گلوبل پریشر کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان نے اصولوں کی بنیاد پہ اپنے ایک اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے ایران کا ساتھ دیا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنی وہی پرامن کوششیں جو ہیں اس کو برقرار رکھے گا, اور یہ بالکل ان لائن ہے ہماری فارن پالیسی میں اور اس ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے بھی. اور سر دوسری جانب ریاض میں بھی عالمی دفاعی ایگزیبیشن ہو رہی ہے جس میں پاکستانی طیارے اپنے جوہر دکھا رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ڈیفنس انڈسٹری فائنلی انٹرنگ اے کمپٹیٹیو گلوبل مارکیٹ, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے GF-17 میزائل سسٹمز UAVs کی بھی نمائش ہو رہی ہے, اور یہ نمائش کیا نئے ایکسپورٹ کانٹریکٹس کا راستہ کھول سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جی. پاکستان الحمدللہ پاکستان تو پہلے ہی اپنی ضروریات پہلے پوری کر رہا تھا انڈیجنس پروڈکشن سے, پھر پاکستان نے اس کی کوالٹیز کو اپنے ویپن سسٹمز کی اپنے پلیٹ فارمز کی پاکستان نے کوالٹیز اتنی بہتر کی کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو جو ہے میٹ کر رہے تھے. اور پھر سب سے جو اچھی بات ہوئی آئسنگ آن دی کیک وہ یہ ہے کہ پاکستان نے مئی 2025 میں جب اپنے خود ساختہ طیارے استعمال کیے, اپنے خود ساختہ دوسرے ڈرونز اور ٹیکنالوجیز استعمال کی, تو ان کی بنا پہ جب کوئی بھی ویپن سسٹم وہ ٹیکنالوجی ہو یا کوئی پلیٹ فارم ہارڈ ویئر ہو یا سافٹ ویئر ہو, جب وہ کسی جنگ میں استعمال ہو اور وہ بھی پھر اس جنگ میں فتح کا ایک سمبل بن جائے, فتح کا ایک سبب بن جائے, فتح کا ایک نشان بن جائے, تو پھر تو اس کی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے پوٹینشیل کلائنٹس یا بائر آرمڈ فورسز ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے, اور پاکستان یقیناً اس سے اچھا نہ صرف یہ کہ زر مبادلہ کمائے گا بلکہ پاکستان کے لیے پاکستان کو جو لوگ اس خطے میں جو پاکستان کا قد کاٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کی رسپیکٹ
اور پاکستان کی ڈپلومیٹک پریسٹیج میں بھی اضافہ ہوگا.